ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ ہیں، ہم ہیں، سب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں. لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے ان کو جانا ہی نہیں ہے، لیکن یقین ایسا ہے، سب کو پتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا. اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ. دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے. سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا، کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جائے، جب وہ وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. وہ وقت مقرر سب کا ہے. اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے. کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا. گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا. حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا. 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا. وہ روئی جا رہی تھی، ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے. حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا، بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتی. موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں. تم لوگوں کا کیا، گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے. موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی، آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی. موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو. اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن، وہ قبرستان گئے تھے، حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی. کل کی رات کیسی گزری آپ کی؟ کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا. یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے. حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا. یہ دنیا ختم ہو گئی. ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا. یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی. ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی. یہ پوچھ اب مردے سے. میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے. آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا. یہی وہ منزل ہے. قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے. اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھد جاتی ہیں. تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے. دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں. وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں. جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے
सूखी खोपड़ियां बाहर आती हैं, वो किसकी हैं? वो भी अपने वक्त के बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उम्दा कपड़े पहनने वाले लोग, उम्दा घरों में रहने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले लोग भी थे। उनके जिस्म गला दिए गए, सब खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को दिखा करके फरमाया था, एक गड्ढे के पास जहां मुर्दों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जानते हो ये वो लोग हैं जो उम्दा सवारियों पर सवारी किया करते थे, बहुत उम्दा लिबास में घूमा करते और उनके खाने बड़े उम्दा थे, लेकिन आज ये ताफुन का शिकार हैं, कीड़ों की ग़िज़ा बना दिए गए। ये इंसान को ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, और ख़ास तौर पर आप सबको मेरे अजीज़ों मुसलमानों को, कि जब बंदे को अपना आखिरी सफ़र याद होता है तो गुरूर और घमंड में कभी नहीं आना। जब अपने अंजाम मालूम होते हैं तो किसी से क्या लड़ाइयाँ झगड़े, जा कर के देखो वो कब्रस्तानों में जिनके 40-40 साल से बातें बंद थी, अब तो वो करीब में पड़े हुए हैं एक दूसरे के, वहाँ कोई झगड़े नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती कब्रों के पास, यहाँ पड़ोसियों के रोज़ झगड़ों की आवाज़ें। ये अंदाज़ा कर लो कि जाने के बाद खामोश, सालों नहीं सदियों तक शायद सोना पड़ जाए,